گھنے درختوں اور گھاس کے میدانوں سے گزرتی وہ سڑک دور تک دکھائی دے رہی تھی۔ پچھلی رات کی بارش نے سڑک کو دھو دیا تھا اور درختوں کے پتوں پر نمی دھوپ پڑنے سے چمک رہی تھی۔ گرے ہاؤنڈ کی وہ سرمئی بس بڑے سکون اور یکساں رفتار سے اس سڑک پر رواں دواں تھی۔ وہ سیٹ کی پشت سے ٹیک لگائے نیم و آنکھوں سے باہر دیکھ رہی تھی۔ کھڑکی کے شفاف شیشے سے باہر کا منظر دیکھتے ہوئے اس نے ایک نظر برابر والی سیٹ پر ٹیڑھے میڑھے انداز میں سوئے ہنی پر ڈالی۔ وہ سیٹ کی پشت گاہ سے ٹیک لگائے نیم و آنکھوں سے باہر دیکھ رہی تھی۔ کھڑکی کے شفاف شیشے سے باہر کا منظر دیکھتے ہوئے اس نے ایک نظر برابر والی سیٹ پر ٹیڑھے میڑھے انداز میں سوئے ہوئے بینی پر ڈالی۔ اس کے سنہری بال پیشانی پر بکھرے ہوئے تھے اور ہاتھ میں اب بھی اس کی پسندیدہ ٹوائے کار تھمی ہوئی تھی۔ وہ کچھ لمحے اس کے خوبصورت چہرے کو دیکھتی رہی، پھر دکھ اور بے بسی کی کیفیت میں آنکھیں بیچ کر سر سیٹ سے ٹکا دیا۔ وہ اپنے 5 سالہ بچے کے ساتھ زندگی کی جنگ لڑنے کے لیے اکیلی نکلی تھی، بالکل خالی ہاتھ اور بے سائباں۔ اسے کچھ معلوم نہیں تھا کہ وہ کس طرح اپنی اور اپنے بیٹے کی زندگی کا سامان کرے گی۔ فی الحال اس کی منزل نیو یارک تھی، جہاں اس کے دور پار کے ماموں اور ممانی جیکسن ہائٹس میں رہتے تھے۔ وہ کافی بوڑھے تھے۔ نینسی کبھی کبھی ان کو فون کر کے خیریت معلوم کر لیا کرتی تھی۔ اس پر پڑنے والی افتاد میں اسے توڑ کر رکھ دیا۔ اس نے انہیں بتایا، آنٹی، آرتھر نے مجھے اتنا بڑا دھوکہ دیا ہے کہ میں زمین اور آسمان کے درمیان بالکل تنہا اور بے آسرا ہو گئی ہوں۔ رات وہ اسی گھر میں سویا اور صبح کو اس کا بستر خالی تھا۔ جاتے جاتے اس نے مجھے اور اپنے بیٹے کو اتنا بے آسرا کر دیا ہے کہ میرے پاس کچھ نہیں رہا۔ ہمارا جوائنٹ اکاؤنٹ بالکل خالی پڑا ہے۔ وہ اس میں سے ایک ایک پینی نکال کر لے گیا۔ میرے باپ کا دیا ہوا شاندار گھر بھی وہ بیچ گیا۔ میں بمشکل ایک کمرے کے اس اپارٹمنٹ کو حاصل کرنے میں کامیاب ہوئی تھی، اور ابھی لینڈ لیڈی مجھے کہہ کر گئی ہے کہ اس مکان کا کرایہ 2 مہینے سے ادا نہیں کیا گیا ہے، اس لیے یا تو مکان کا کرایہ ادا کیا جائے ورنہ گھر خالی کر دیا جائے۔ اب تو گروسری بھی ختم ہو گئی ہے۔ میں کیا کروں، کہاں جاؤں، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ وہ اتنا کہہ کر بری طرح رونے لگی۔ لیکن وہ تو تم سے بہت محبت کرتا تھا، تم نے ہمیشہ اس کے بارے میں یہی بتایا ہے۔ پھر ایسا کیا ہوا کہ وہ چپ چاپ تمہیں چھوڑ گیا؟ ملنڈا آنٹی، مجھے تو لگتا ہے محبت تو صرف میں نے اس سے کی ہے، اس نے تو بس مجھے استعمال کیا ہے۔ مجھے اپنے باپ سے جو کچھ ترکے میں ملا تھا اسے بس وہی چاہیے تھا۔ جیسے ہی وہ اس کی دسترس میں آیا اس نے نکالا اور چپ چاپ مجھے چھوڑ گیا۔ نینسی سسکنے لگی۔ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تم ہمارے پاس آ جاؤ۔ نیو یارک بڑا شہر ہے، تمہیں یہاں کوئی اچھی جاب مل جائے گی، دونوں ماں بیٹا ہمارے ساتھ رہنا، ہمارے گھر بھی رونق ہو جائے گی۔ تو انہوں نے اسے اپنے پاس بلا لیا۔ اس کے پاس 3 بیڈ کا ایک خوبصورت سا گھر تھا جو اس کے رشتے میں ان کے ماموں کا تھا، جو اس سے محبت رکھتے تھے۔ ان کی محبت کی وہ بھی قدر کرتی تھی۔ اکثر و بیشتر فون پر ان کا حال احوال پوچھتی اور کرسمس پر چھوٹے موٹے تحائف بھی بھیجتی تھی، جس کے سبب ان میں اپنائیت کا ایک تعلق جڑا ہوا تھا۔ اس لیے اس کی آپ بیتی سن کر ان کا دل بھر آیا اور انہوں نے اس مصیبت کے وقت اسے سہارا دینے کے لیے اپنے پاس بلا بھیجا۔ اسے اپنے گھر میں ایک روم شیئر کرنے کی اجازت دے دی گئی۔ وہ ایک چھت ملنے کے آسرے ان کے پاس جا رہی تھی۔ میں نہیں مانتی انکل، آدمی اگر ہینڈسم اور سمارٹ ہے تو عمر سے کوئی فرق پڑتا، اگر وہ زندہ دل بھی ہو تو پھر تو بالکل ہی فرق نہیں پڑتا۔ وہ ان کی بیٹی سارا کی دوست زنیرہ تھی، جو اکثر کالج کے بعد اس کے ساتھ گھر آ جایا کرتی تھی۔ وہ چاروں مل کر لنچ کرتے، اکثر گپ شپ اور بحث و مباحثہ جاری رہتا۔ ربیہ کے شوہر سلیمان علی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ تھے، جو کہ فری لانس میں کام کرتے تھے، گھر میں ہی آفس بنایا ہوا تھا۔ ان کے کلائنٹس کا ان سے زیادہ تر آن لائن رابطہ رہتا تھا، اس لیے تمام وقت گھر میں ہی گزرتا تھا۔ جب زونی اکثر یہ بات سلمان کو کہتی تو ربیہ کچھ الجھ سی جاتی۔ اس لڑکی کا انداز، لہجہ، اس کی باڈی لینگویج انہیں کچھ سوچنے پر مجبور کر دیتی، لیکن بعد میں وہ سوچتی کہ وہ ان کی بیٹی کی دوست اور تقریباً اس کی ہم عمر ہے، تو وہ اپنے آپ کو غلط سوچنے پر ملامت کرنے لگتی۔ پھر رفتہ رفتہ انہیں لگنے لگا کہ سلمان بھی اس پر کچھ زیادہ ہی توجہ دینے لگے ہیں۔ بھئی تم کیا فرصت سے بیٹھی ہو، زونی آئی ہے، کچھ اچھا سا کھانا بنا لو۔ وہ اسے اٹھا دیتے۔ سارا صدا کی سستی کی ماری جا کر لیٹ جاتی اور وہ دونوں پتہ نہیں کون کون سی باتیں کرتے رہتے۔ کسی دن وہ دونوں لائبریری میں بیٹھ جاتے اور بے حساب باتیں کرتے۔ ایسے میں اکثر ربیہ جا کر بیٹھ جاتی تو وہ دونوں یا خاموش ہو جاتے
یا پھر ادھر ادھر کی بے سروپا باتیں شروع کر دیتے۔ وہ صاف سمجھ جاتی کہ وہاں ان کی موجودگی غیر ضروری ہے، پھر یا تو وہ خود اٹھ کر چلی جاتی ورنہ سلمان انہیں کسی نہ کسی بہانے سے اٹھنے پر مجبور کر دیتے۔ انہوں نے جب کئی مرتبہ یہ تماشا دیکھا تو انہیں اندر کہیں خطرے کی گھنٹی بجتی ہوئی محسوس ہوئی۔ سارا بیٹے، یہ تمہاری دوست زنیرہ ہر دوسرے تیسرے دن آ جاتی ہے تمہارے ساتھ، اچھا خاصا وقت گزار کر جاتی ہے یہاں، اس کے گھر والوں کو کوئی اعتراض نہیں ہوتا؟ انہوں نے اپنی بیٹی سے پوچھا۔ ماما، اس کے گھر میں اس کا اپنا کوئی ہے ہی نہیں، انٹیریئر کے کسی گاؤں سے آئی ہے، کسی دور پار کے رشتہ دار کے گھر پیئنگ گیسٹ کے طور پر رہتی ہے، ان سے اس کی کچھ زیادہ نہیں بنتی ہے، اس لیے میرے ساتھ آ جاتی ہے۔ یہاں اسے گھر کا ماحول اور گھر کا کھانا بھی مل جاتا ہے تو اسے اچھا لگتا ہے، پھر پاپا سے اس کی بہت اچھی دوستی ہو گئی ہے اور آپ بھی اتنا خیال رکھتی ہیں تو اس کا دل بہت زیادہ لگتا ہے یہاں۔ ربیہ کے ذہن میں ابھرنے والے خدشات کچھ اور بڑھ گئے۔ کیا بات ہے ماما، کوئی مسئلہ ہے کیا؟ سارا نے پوچھا تو وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے وہاں سے اٹھ گئی۔ انہیں اپنی سوچ پر کچھ شرمندگی سے بھی محسوس ہوئی کہ وہ کیا گھٹیا بات سوچ رہی ہیں۔ وہ لڑکی ان کی بیٹی کی ہم عمر ہے، سلمان اور وہ، نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، میرا ہی دماغ خراب ہو رہا ہے۔ انہوں نے سر جھٹک کر اپنے ذہن کو ہلکا کرنے کی کوشش کی، لیکن پھر بھی اندر کچھ تھا جو کہہ رہا تھا کہ کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہے ضرور۔ پھر وہ خاموش تو ہو گئیں لیکن ان کی ٹو میں لگی رہیں۔ اب غیر ارادی طور پر ان کی نظریں ہمہ وقت ان دونوں کو جانچنے میں لگی رہتی تھیں۔ جہاز کو ٹیک آف ہوئے دیر ہو گئی تھی، اب وہ ایک ہموار پرواز کے ساتھ محو سفر تھا۔ اس نے ایک لمبی سانس لے کر کھڑکی سے باہر دیکھا۔ نیچے بادلوں کے ڈھیر سفید پہاڑوں کی طرح بکھرے ہوئے تھے اور اوپر نیلا آسمان جس کے ایک جانب چمکدار سورج ماحول کو روشن کیے ہوئے تھا۔ اس نے چشمے تصور سے دیکھا، دور بینکاک کے نواح میں اس کے گھر میں شام ہو رہی ہوگی، روشنیاں جل اٹھی ہوں گی۔ اس کا شوہر ڈونگ دن بھر سو کر اب اٹھ گیا ہوگا، ہاتھ میں شراب کا گلاس لیے وہ تیاری کر رہا ہوگا، پھر وہ نکل جائے گا کسی گاہک کی تلاش میں۔ آج کل اس کے پاس 3 خوبصورت لڑکیاں تھیں جنہیں وہ نہ جانے کہاں سے گھیر کر لایا تھا۔ ہر شام ان کو کسی گاہک کے حوالے کر کے اپنا کمیشن کھڑا کر لیا کرتا۔ جیب میں پیسے آتے ہی اس کی مستیاں عروج پر پہنچ جاتی اور وہ کسی بار یا کسینوں کا رخ کرتا اور جیب خالی ہونے تک رات آخری پہر میں پہنچ جاتی۔ تب وہ نشے میں دودھ گھر کا رخ کرتا اور جوتوں سمیت بستر پر گر کر لمبی نیند کے لیے آنکھیں بند کر لیتا۔ 5 سال پہلے جائے سے اس کی شادی ہوئی تھی۔ وہ بہت خوبصورت تھی اور ایک ریسٹورانٹ میں ویٹرس کے طور پر جاب کرتی تھی۔ ڈونگ نے اسے دیکھا تو بقول اس کے وہ پہلی نظر میں اس کا عاشق ہو گیا۔ اس عشق کا ڈھول پیٹتا ہوا وہ اسے رجھانے کی پوری کوشش کرتا رہا، لیکن جائے کا ایک ہی فیصلہ تھا۔ وہ شریفانہ طریقے سے کسی کے ساتھ شادی کر کے اس کے ساتھ ایک اچھی زندگی گزارنا چاہتی تھی۔ وہ اپنا گھر بسانا چاہتی تھی، کسی قبا خانے کی زینت بننے کے لیے وہ بالکل تیار نہیں تھی۔ یہ بات اس نے ڈونگ کو صاف طور پر کہہ دی۔ وہ ڈونگ کے بارے میں کسی حد تک جانتی تھی کہ وہاں کے بہت سے عام مردوں کی طرح اس کا کام بھی منشیات اور کالگرز کے گرد گھومتا تھا۔ خود اس کا باپ بھی منشیات کی تجارت کے ایک بین الاقوامی مافیا کا مقامی ڈان تھا، لیکن یہ شاید اس کی اچھائی تھی کہ اس نے بیٹی کو کبھی اس گندگی میں ملوث ہونے نہیں دیا تھا، بلکہ جائے نے جب خود محنت کر کے پیسے کمانے کی خواہش کا اظہار کیا تو اس کے باپ نے اسے اس کی اچھائی سمجھتے ہوئے اجازت دے دی۔ اسی طرح اس نے ایک ریسٹورانٹ میں ویٹرس کے طور پر جاب کر لی۔ ڈونگ اس کے باپ کے لیے منشیات کی سپلائی کا کام کرتا تھا، اکثر جائے کو دیکھتا رہتا، پھر وہ جائے کی خوبصورتی اور پرکشش شخصیت سے اتنا متاثر ہو گیا کہ اس نے جائے کے باپ کے ہاتھ پاؤں جوڑ کر اسے راضی کر لیا، اس وعدے پر کہ جائے کو کبھی اس گندگی میں نہیں دھکیلے گا جس میں وہ خود رہتا ہے۔ اگر تو نے کبھی ایسی کوشش کی تو میں تیری زندگی جہنم بنا کر تیری موت کو بھی مشکل بنا دوں گا، عبرت کا نشان بن کر زندہ رہے گا تو۔ جائے کے باپ جونگ نے اسے اچھی طرح سمجھا دیا۔ چند دن بعد ان دونوں کی شادی ہو گئی۔ ڈونگ نے شادی کے بعد اسے اس قدر خوش رکھا کہ وہ کھل کر اور گلاب ہو گئی۔ ان دنوں وہ اور زیادہ خوش ہو گئی جب ڈاکٹر نے اسے بتایا کہ وہ ماں بننے والی ہے۔ کچھ ہی عرصے بعد اس کی گود میں اس کا پیارا سا بیٹا آ گیا جس کا نام اس نے بہت چاہت سے کم ڈونگ رکھا۔ اب اس کی زندگی کا محور کم تھا۔ ڈونگ کو بیٹے سے کچھ خاص لگاؤ نہیں تھا، اس لیے جوائے ہی اس کی طرف ساری توجہ دیتی تھی۔ زندگی بڑی اچھی گزر رہی تھی کہ اس میں ایک طوفان آ گیا۔ جائے کا باپ جونگ ایک مخالف گروہ کے ساتھ لڑائی میں مارا گیا اور جائے کے سر سے وہ صاحبان چھن گیا جس نے اس کی زندگی کے گرد ایک حفاظتی حصار قائم کیا ہوا تھا، اور ڈونگ اس بات پر جلتا اڑتا رہتا کہ گھر میں سونے کی کان ہونے کے باوجود وہ اس سے کوئی ہاتھ رہا
فیض حاصل کرنے سے قاصر تھا۔ بظاہر سسر کے مارے جانے کا غم کا اظہار کیا کرتا، مگر اس خوشی کو دل میں چھپانے کی جستجو میں لگا ہوا تھا جو اس کے مر جانے کے بعد اسے حاصل ہوئی تھی۔ اب وہ ان بیڑیوں سے آزاد ہو چکا تھا جو اس کے سسر نے اس کے پیروں میں ڈال رکھی تھی۔ جوائے جیسا ہیرا اس کی مکمل دسترس میں آ گیا جو اس کے وارے نیارے کرا دینے والا تھا۔ اس کے لیے اسے زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑا۔ جوائے تیار ہو جاؤ، ہم کسی سے ملنے جا رہے ہیں۔ ڈونگ نے ناشتے کی ٹیبل پر یہ بات کہہ کر جوائے کو حیران کر دیا کہ گالی سے تقریباً 50 کلومیٹر کے فاصلے پر وہ روانڈا کے بہترین نیشنل پارکوں میں سے ایک تھا۔ گھنا جنگل، اس میں پائے جانے والے جانور، ایک بڑے شیشے کی طرح چمکتی ہوئی نیلی جھیل اور اس کی آبی حیات، آس پاس سبز گھاس کے میدان اور سینکڑوں رنگ برنگ پرندوں کے سبب یہ علاقہ سیاحوں کی جنت تھا۔ پچھلے کئی سالوں سے روانڈا میں خانہ جنگی چل رہی تھی، خصوصی طور پر وہ علاقے جو کانگو کی سرحد کے نزدیک ہوا کرتے تھے۔ وہاں تو قبائل نے قتل و غارت گری کا بازار گرم کیا ہوا تھا۔ کوئی دن نہیں جاتا تھا کہ اچانک سینکڑوں لوگوں کو بھاری ہتھیاروں سے فائرنگ کر کے موت کے گھاٹ اتار دیا جاتا۔ کوجو کا چھوٹا سا گھر اس علاقے کے نزدیک ہی تھا جہاں آئے روز یہ مارا ماری چلتی رہتی تھی۔ ہر وقت موت کا خوف ان کے سروں پر تلوار بن کر لٹکتا رہتا۔ جنگ زدہ علاقہ ہونے کے سبب زراعت تباہ ہو گئی تھی جس سے کھانے پینے کی قلت ہو گئی۔ کچھ عرصے پہلے تک سب کچھ ٹھیک تھا، امن و سکون کی زندگی، بہت زیادہ فراوانی نہیں تھی لیکن زندگی آرام سے گزر رہی تھی۔ کوجو نے ایک لمبے طوفان قسم کے عشق کے بعد ایانا سے شادی کی تھی۔ ایانا ایک خوش ادا اور خوبصورت جسمانی خدوخال رکھنے والی ہنس مکھ لڑکی تھی۔ اپنے علاقے کے معیار کے مطابق کافی حد تک خوبصورت بھی سمجھی جاتی تھی۔ شادی کے بعد کچھ ہی عرصہ بہتر گزرا اور پھر حالات بگڑنا شروع ہو گئے۔ آئے دن ہوتو قبیلے کے لوگ ہتھیار لے کر آ جاتے، قتل و غارت گری کرتے اور لوٹ مار کر کے چلے جاتے۔ کوجو نے اپنے جھونپڑے کے اندر ہی ایک خفیہ جگہ بنا رکھی تھی، وہ وہاں چھپ کر اپنی جان بمشکل بچا پاتے تھے۔ کوجو، ہم کب تک اس طرح کے خوف کے سائے میں زندگی گزاریں گے؟ چلو ہم کیگالی چلتے ہیں، تمہیں وہاں کوئی نہ کوئی کام مل جائے گا، میں بھی کچھ کام کر لوں گی۔ ایانا اپنے خوف کا اظہار کرتی کوجو کو بولی، ایانا، ہمیں وہاں رہنے کو جگہ کیسے ملے گی؟ ہمارے پاس پیسے بھی نہیں ہیں، سفر کیسے کریں گے اور کھائیں گے کہاں سے؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اور بھی زیادہ پریشانیوں میں گرفتار ہو جائیں۔ کوجو کے لہجے میں اندیشے تھے، وہ کسی بہتر صورتحال کے بارے میں سوچتے رہتے۔ ایک دن کوجو باہر سے آیا تو ایانا کو اس کے انداز میں کچھ خوشی سی محسوس ہوئی۔ وہ رک کر اسے دیکھنے لگی۔ ایانا، آج تو لگتا ہے کہ ہمارا مسئلہ حل ہو ہی جائے گا۔ آج مجھے اپنا وہ پرانا دوست ایبایومی ملا ہے جو ادھر چپو بینو میں نوکری کرتا ہے۔ ادھر وی نیشنل پارک ہے، وہاں سیاح بہت آتے ہیں۔ ان سیاحوں کی خدمت کے لیے ادھر ایک کمپنی کو کارکنوں کی ضرورت ہے۔ میں نے اس سے کہہ دیا ہے کہ ہم دونوں کا نام لکھ لیں، اگر ہمیں وہاں کام مل گیا تو بہت ہی اچھا ہوگا۔ وہاں جانے اور رہنے کا خرچہ کمپنی کے ذمہ ہوگا، ہم دونوں کو مہینے کے مہینے تنخواہ مل جایا کرے گی جو ہم جمع کرتے رہا کریں گے۔ ارے واہ، یہ تو بہت اچھا ہوا، بس نوکری مل جائے۔ ایانا بھی خوش ہو گئی اور وہ اس جنگ اور خوف کے ماحول سے ہر صورت نکلنا چاہتی تھی۔ اگلے 2-3 دنوں میں ہی نوکری کا پروانہ مل گیا اور وہ لوگ چند لوگوں کے ساتھ ایبا کی سربراہی میں اس نئی جگہ پر آ گئے۔ یہ نئی جگہ تھی، آبادی برائے نام تھی، بس چاروں طرف قدرت کا دیا ہوا بے پناہ حسن پھیلا ہوا تھا۔ دور سرمئی پہاڑ اور اس کی اترائیوں میں پھیلا ہوا گھنا جنگل، درمیان میں شفاف نیلگوں جھیل اور فضا میں اڑتے پھرتے نت نئے پرندے۔ کوجو نے بتایا تھا کہ جنگل میں بے شمار جانور بھی ہیں جو کبھی کبھی اس طرف بھی آ نکلتے ہیں۔ وہاں سیاحوں کے لیے لکڑی کے بہت سے ہٹس بنائے گئے تھے، گول جھونپڑیوں کی شکل میں وہ ہٹس تمام سہولیات سے مزین تھے۔ پیچھے کی طرف کچی مٹی سے کچھ جھونپڑے بھی بنے ہوئے تھے جن میں ملازمین رہتے تھے۔ کوجو اور ایانا کو بھی ایسا ہی جھونپڑا رہنے کو مل گیا، بڑا سکون تھا وہاں۔ چند ہی دنوں میں وہ وہاں کے ماحول اور اپنے کام کے عادی ہو گئے۔ وہاں کے آنے والے سیاح زیادہ تر گورے ہی ہوتے۔ کوجو ان کے ساتھ جنگلوں اور جھیل پر جاتا تھا اور ان کا سامان اٹھانے اور انہیں گائیڈ کرنے کا کام کرتا تھا۔ ایانا گھر میں رہ کر ان کے لیے کھانا بنا دیتی، ناشتہ، لنچ، ڈنر وغیرہ۔ تنخواہ کے علاوہ انہیں سیاحوں سے بہت کچھ بخشش میں بھی مل جاتا، یہ ان کی اضافی آمدنی تھی۔ وہ اس سے بہت خوش تھے، سب کچھ بہت اچھا چل رہا تھا کہ ایانا نے محسوس کیا کہ کچھ دنوں سے کوجو اور ایبا یومی کے درمیان کچھ خسر پھسر چل رہی ہے۔ اس نے کان لگا کر سننے کی کوشش کی لیکن اسے کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ اس نے 1-2 بار کوجو سے پوچھنے کی بھی کوشش کی لیکن وہ ٹال گیا۔ پھر ایک دن ان کی سرگوشیوں میں اپنا نام سن کر وہ پریشان ہو گئی۔ انکل جیکسن اور آنٹی ملنڈا اس سے اچھی طرح ملے۔ اس نے سارا دن لگا کر ان کے فالتو بیڈ رومز کو صاف کیا اور اپنی بیٹی کے ساتھ رہنے کا معقول انتظام کر لیا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ دونوں حکومت کی طرف سے ملنے والے سوشل سیکیورٹی پر گزارا کرتے ہیں۔
وہ اتنی زیادہ رقم نہیں ہوتی کہ وہ اس میں ان دونوں کے اخراجات بھی اٹھا سکتے، اس لیے اس نے اگلے دن ہی جاب کی تلاش کرنا شروع کر دی۔ وہ جانتی تھی کہ فی الحال وہ کوئی اچھی جاب حاصل نہیں کر سکتی، اس کے لیے وقت درکار تھا۔ فوری طور پر یہ ہو سکتا تھا کہ وہ کسی چھوٹی موٹی ملنے والی نوکری کو قبول کر لے اور کام شروع کر دے۔ اگلے 3 دنوں میں اسے KFC کے کاؤنٹر پر جاب مل گئی۔ یہ $10 فی گھنٹے کی جاب تھی، لیکن اس میں آدھے پیسے اس ایجنٹ کو دینا لازمی ہوتے تھے جس نے یہ جاب دلائی تھی۔ یہ اسے بہت کھلتا تھا، لیکن اب کچھ نہیں ہو سکتا سوائے اس کے کہ وہ خاموشی سے یہ جاب کرتی رہے جب تک کہ اسے کوئی دوسری ڈھنگ کی جاب نہ مل جائے۔ بینی کو اس نے اسکول میں داخل کرا دیا۔ وہ صبح اس کو اسکول چھوڑ کر خود جاب پر چلی جاتی۔ دوپہر 3:30 بجے اس کی چھٹی ہوتی تو انکل اور آنٹی سے جا کر واپس لے آتے۔ یوں اس کی زندگی میں کسی حد تک کا ٹھہراؤ سا آ گیا تھا۔ اگرچہ دل اس بے وفا کے لگائے ہوئے زخم سے اب بھی مضطرب ہوتا تھا، لیکن احساس تذلیل سے دل برداشتہ بھی ہوتی، لیکن اسے زندگی کو آگے بڑھانا تھا۔ بینسن اس کا بیٹا ابھی چھوٹا تھا، اس کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کرتی رہتی۔ وہ ایک یہ بستہ صبح تھی، ساری رات برف باری نے ہر طرف سفیدی کی چادر پھیلا دی تھی۔ وہ بینی کو آواز دیتی ہوئی اٹھ کر اپنے بال لپیٹتے ہوئے باہر آئی تو ایک اجنبی شخصیت کو دیکھ کر چونک گئی۔ پہلا احساس ناگواری کا تھا۔ اس نے میلی سی جین اور مسلی ہوئی ٹی شرٹ پہنی ہوئی تھی۔ اس کی بے ہنگم بڑی ہوئی شیو اس کی ذات کے میلے پن کا احساس دلا رہے تھے۔ انکل اور آنٹی چہروں پر ناگواری کا تاثر لیے اس کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے۔ شاید کسی ناپسندیدہ موضوع پر بات ہو رہی تھی ان دونوں کی۔ اس کی نظر جیسے ہی کمرے سے باہر نینسی پر پڑی تو اس کے ہاتھ میں سلگنے والی سگریٹ ہاتھ سے چھوٹ کر گری۔ ہکا بکا سا ہو کر اسے دیکھتے ہوئے اس نے ہونٹ سکیر کر بےہودہ سے انداز میں سیٹی بجائی۔ اس کھنڈر میں یہ پری کہاں سے آ گئی انکل؟ یہ یقیناً آپ کا کارنامہ ہو سکتا ہے۔ ہائے، تم کس پرستان سے آئی ہو؟ اس نے نینسی کی طرف ہاتھ ہلاتے ہوئے لوفرانہ انداز میں پوچھا تو اس نے ناگواری سے اس کی طرف دیکھا اور پاؤں پٹکتی ہوئی کچن میں چلے گئی۔ اسے اپنا اور بینی کا ناشتہ بنانا تھا۔ اسے اس طرح جاتے دیکھ کر اس نے بدے پن سے ایک کہکھا لگایا اور اسے دیکھ کر مانی ہیس انداز میں سر ہلاتا رہا۔ پھر اس نے سوالیہ انداز میں ملنڈا کو دیکھا۔ یہ تمہارے انکل کی مرحومہ بہن کی بیٹی ہے، کچھ عرصہ تک ہمارے ساتھ رہے گی پھر چلی جائے گی۔ ملنڈا نے برا سا منہ بنا کر اسے جواب دیا تو وہ مانی ہیز انداز میں ہنسا۔ جانے کی کیا ضرورت ہے اسے، یہیں رہے ہمیشہ کے لیے، اس نے ایک آنکھ دباتے ہوئے کہا تو انکل جیسن کے چہرے پر غصے کے تاثرات نظر آئے اور انہوں نے تنبیہی انداز میں اسے گھورا۔ وہ بھی فضول باتیں مت کرو، وہ ایک شریف لڑکی ہے، اس کے بارے میں کوئی بھی غلط بات سوچنے کی ضرورت نہیں، اپنے کام سے کام رکھو۔ انہوں نے اسے ڈانٹا تو وہ پھر بےہودی سے ہنسا۔ نہ انکل، اتنا غصہ آپ کی صحت کے لیے اچھا نہیں ہے، اس بڑھاپے میں نہ تو غصہ کرتے ہیں اور نہ ہی بحث کرتے ہیں۔ اب دیکھیں نا، اس کے آ جانے سے ہم سب کو کتنا فائدہ ہو جائے گا، پیسے بھی کما کر لائے گی، گھر کا آرام بھی دے گی۔ اور وہ بات ادھوری چھوڑ کر ہلکے سے ہنسا تو انکل آگ بگولا ہو گئے۔ وہ بھی اپنے حدود میں رہو، یہ گھر میرا ہے، مجھے پورا حق حاصل ہے کہ میں یہاں کس کو رہنے دوں اور کس کو گھر سے نکال باہر کروں۔ بہتر یہ ہے کہ تم بھی ابھی اور اسی وقت یہاں سے نکل جاؤ اور آئندہ یہاں قدم نہ رکھنا۔ وہ چلائے تو بیبی نے سنجیدہ ہو کر انہیں دیکھا۔ ابھی تک تو اس دنیا میں کوئی ایسا پیدا ہی نہیں ہوا جو بوبی کو اس کی مرضی کے خلاف کچھ کرنے سے روک سکے۔ بوبی کی مرضی یہ ہے کہ اب وہ یہیں پر رہے گا، اس لیے یہ سب چیخنا چلانا بیکار ہے۔ انکل آپ آرام کریں اور مجھے بھی آرام کرنے دیں، اس نے ہٹ درمی سے کہا اور صوفے پر ہی جوتوں سمیت لیٹ کر آنکھیں بند کر لی۔ وہ دونوں غصے سے اسے گھورتے رہے، لیکن وہ آنکھیں بند کیے اطمینان سے سیٹی بجاتے ہوئے جانے کن خوشکن خیالات میں مسکراتا رہا۔ نینسی نے کچن میں یہ سب کچھ سنا اور محسوس کیا کہ اس کے سامنے خطرے کا سرخ نشان تیزی سے جل بجھ رہا ہے۔ فکر مندی نے اس کے چہرے پر سلوٹیں سی ڈال دی۔ اس کے وجدان نے کہا کہ اسے جلد از جلد اس کی دسترس سے نکل جانا چاہیے، لیکن وہ کہاں جائے؟ یہ پریشان کن سوال ذہن میں لیے وہ ناشتے کی ٹرالی کو اٹھائے ہوئے کچن سے نکلی تو اس بےہودہ شخص پر ایک ناگوار سی نظر ڈالتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی گئی۔